یہ وہ محبت کا نغمہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے یہ کب پڑھی جائے، یہ کتنی بار پڑھی جائے، یہ کس طرح پڑھی جائے، انشاءاللہ مختصر کلپ میں آپ کے سامنے اس بات کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ محبت کا نغمہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے حضرت اسماعیل جو بعد میں علیہ السلام ہوئے، تینوں کی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایام ذوالحج میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ یہ کب پڑھی جائے، یہ کتنی بار پڑھی جائے، یہ کس طرح پڑھی جائے، انشاءاللہ مختصر کلپ میں آپ کے سامنے اس بات ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے۔ مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ عورتوں پر بھی ان تکبیرات کا پڑھنا ان دنوں میں واجب ہے۔ بعض عورتوں کو، بعض نہیں بلکہ اکثر عورتوں کو اس مسئلے کا علم نہیں کہ ان پر بھی ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہمیں جان کر اپنی ماں بہنوں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ ان دنوں میں یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد عورتیں بھی آہستہ آواز کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے جہاں نماز پڑھی ہے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں گی، اور مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، اور 3 مرتبہ جو حضرات کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ آپ پر جو چیزیں جیسے جس حال میں جس طریقے سے پہنچتی ہیں اس مسئلے پر وہیں تک آپ عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر نماز 2 رکعت فجر کی 2 فرض ہے تو آپ 2 کے بجائے 3 پڑھ کے آپ زیادہ ثواب نہیں کما سکتے، اس لیے کہ حکم تو 2 ہی کا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان تکبیرات کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور تکبیرات تشریق وہ شخص بھی پڑھے گا جو مسبوق ہو، وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے گا۔ اگر تکبیر تشریق سے پہلے بات چیت کر لی تو کیا ہوگا؟ اگر تکبیر تشریق سے پہلے بات چیت کر لی تو اب تشریق کا وجوب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پڑھنا واجب نہیں رہتا ہے۔ اب اس پر کیا ہے؟ اب اس پر قضا نہیں ہے بلکہ استغفار کریں گے۔ سلام پھرنے کے بعد اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا، بات چیت کر لی یا قبلہ سے منہ پھیر دیا، سینہ پھیر لیا، تو اب اس پر وہ واجب جو ہے ساقط ہو چکا ہے، اب وہ تکبیرات تشریق نہیں پڑھے گا۔ تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے اگر جان بوجھ کر کسی نے وضو توڑ دیا تو بھی اس کے ذمہ سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، اب وہ استغفار کرے گا۔ اور تکبیر تشریق پڑھے بغیر اگر مسجد سے باہر نکل گیا، وہ اس جگہ سے اٹھ گیا، تب بھی اس پر تکبیر تشریق کا پڑھنا اب اس پر واجب نہیں رہتا بلکہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے بعد اگر تکبیر تشریق سے پہلے وضو بلا ارادہ وضو ٹوٹ جائے، اگر بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا تو صحیح قول کے مطابق اسی حالت میں تکبیر تشریق کہے گا یہ بندہ۔ جس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تکبیرات کا معاملہ یہ ہے، تکبیرات کے مسئلے کو جان کر ہم اپنی ماں اور بہنیں، اکثر ماں اور بہنیں اس مسئلے کو نہیں جانتی ہیں، اس لیے ہم ان تکبیرات کا تو مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے
یعنی 2023 میں 9ویں ذی الحجہ بدھ کا دن پڑتا ہے. بدھ کے دن سے لے کر 13ویں ذی الحجہ یعنی اتوار کی عصر تک یہ کل 5 دن کی نمازیں 23 نمازیں بنتی ہیں. ان 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں گے اور عورتیں ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی. تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، حاجی، غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والا ہر ایک پر پڑھنا تکبیر تشریق فرض نمازوں بشمول جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی. وتر، نفل اور سنتوں کے بعد تکبیر تشریق نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے. اگر ایسا ہے تو آپ اس کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.